کہ جو ہو یا نہ ہو، لیکن معمول کتنا اچھا تھا ایک بادشاہ کا. ہمارا اور آپ کا معمول اتنا اچھا نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر نہا کر ناشتہ کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر اپنے دیوان میں اور اپنے چیمبر میں جا کر بیٹھتے، لوگوں کے جو مسائل ہے ان کا حل کیا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے. دوپہر میں نماز پڑھتے، کھانا کھا کر خاص لوگوں سے مشورہ کرتے، جو خطوط باہر سے آئے ان کو پڑھتے. عصر کے بعد اپنے فوجوں کا، اپنے خزانوں کا اور اپنے سپاہیوں کا جانچ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ترتیب بنتی مغرب کی نماز کی. مغرب کے بعد پھر خاص محفلیں سجتی، علماء کرام آتے، جلسہ ہوتا، روحانی پیشوا آتے، قرآن کی بات سنتے، احادیث کی بات سنتے تھے. راتیں ہو جاتی تھی بہت دیر تک، وہیں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، نماز پڑھ کر پھر کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جاتے. وہ کسی گدے میں نہیں سوتے تھے. آج کل کے دور اقتدار میں آج کل کا لیڈر جب تک وہ 15-20 ہزار کے گدے نہیں لگائے جائیں گے، روم میں اے سی فٹ نہیں کیا جائے گا، تو ان کو نیند نہیں آتی ہے. قربان جاؤ، اب سے 200-250 سال پہلے آنے والا جو گزرا ہوا ایک امپیرر تھا ٹیپو سلطان، ان کے گھر میں چٹائی تھی، جس روم میں وہ سوتے تھے اسی چٹائی میں نیچے لیٹتے تھے. وہ سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے کے لیے ایک بادشاہ تھا، کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ گاؤں باندھ تکیا وہ گدے کے اوپر سو سکتے تھے اور ایئر کنڈیشن روم بنا کر سو سکتے تھے. لیکن نہیں، آنے والی قوم کے لیے سبق دینا تھا کہ اگر تم بادشاہ بن جاؤ، اگر تم مکھیا کا الیکشن جیت لو، ایم ایل اے ایم پی بن جاؤ، تو تم قوم کو مت بھول جانا. قوم کی تائید سے تم بنو گے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا. آج قوم کا اکثر 60% ہمارے قوم کے لوگ غریب ہیں، جن کے گھر کے اندر سوراخ ہے، ہوائیں گھستی ہے، ان کے گھر میں ڈھنگ سے بستر نہیں ہے. تو یہ محسوس کب ہو سکتا ہے اس غریبی کو؟ جب کوئی بادشاہ کسی چٹائی پر سوئے، تب اس کو محسوس ہوگا کہ غربت کی زندگی کیا ہوتی. تو ٹیپو سلطان، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یاد رکھنا، آپ لوگوں کو پڑھیے گا اپنی کتابوں میں، شاید آج تک آپ نے تقریروں میں ٹیپو سلطان کے اتہاس کو کسی نے آپ کے سامنے نہ رکھا. آپ کی یہ ماضی ہے، آپ کی یہ اتہاس ہے. جب تک یہ اتہاس نہیں پڑھو گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے کیسے کیسے امپیرر تھے، آپ کے کیسے کیسے قائد تھے. آج کے دور کے قائد کو دیکھو گے تو ایمان بھی آپ کا چلا جائے گا، کیونکہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ کے ووٹ کو خریدتے ہیں، تب جا کر لوک سبھا یا ویدھان سبھا میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بھول جاتے ہیں، آپ کے راستوں کو بھول جاتے، آپ کے علاقے کو بھول جاتے. میں آیا ہوں قصبہ سے لے کر یہاں تک، دیکھیں راستے کی کیا درگتی ہوئی. ہمارا ڈرائیور اس سے گاڑی نہیں چل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ سائیڈ ہو جائیے، میں گاڑی چلاتا ہوں. اتنے بڑے بڑے گڈھے کن لوگوں کی وجہ سے؟ کیا یہ لوگ نہیں کام کرا سکتے جن کو آپ چن کر اقتدار میں بھیجتے ہیں، کرسیوں پر بھیجتے ہیں؟ ایک سگنیچر پہ کام ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، کاغذوں میں ہو جاتا ہے اور ریل زندگی کے اندر میں جناب زیرو ہے. پھر پتا چلا کہ وہ سڑک پہ گڈھا نہیں بلکہ گڈھوں میں لگتا ہے کہ سڑک کو بچھا دیا گیا. وہی ہو رہا آج کل. ٹیپو سلطان کی زندگی سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد عوام کو مت بھولنا چاہیے. تمہیں عوام کو مت بھولو، عوام کے حصہ اور حقوق کی بات یاد رہنی چاہیے. تو یہ ٹیپو سلطان پھر کیا ہوتا ہے؟ ایماندار، ایمان کا پختہ اور مضبوط، اللہ سے ڈرنے والا، کسی اور سے نہیں. انگریز چاروں طرف سے قبضہ کرتے ہوئے چلے آئے. ایک جگہ میسور، اور میسور پتہ ہے اس وقت کا سپر پاور تھا بھارت کا. میسور کیوں؟ اس لیے کہ میسور میں مسالے ہوتے تھے، مسالے، گرم مسالہ میں مرچ ہے، گرم مسالہ میں کالی مرچ ہے، گرم مسالہ میں ادرک ہے، گرم مسالہ میں لہسن ہے، پیاز ہے، گرم مسالے میں اور بھی ساری چیزیں ہیں، دھنیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ اس ایریا میں بہت ہوتا تھا. اور باہر سے جو لوگ آتے تھے، ایران سے، سعودی عرب سے، ہمارے ملک بھارت میں،
تو ان لوگوں کا آنے کا مقصد، بلکہ انگریز جو آیا وہ آیا ہی تھا یہ بزنس کرنے کے لیے، اور لوگ وہاں سے آتے، وہاں سے سونے چاندی لاتے اور یہاں دے کر وہ مسالہ خرید کر لے کر کے جاتے تھے۔ تو سپر پاور طاقت اسٹیٹ اگر کوئی تھا تو میسور تھا۔ تو میسور پر نگاہیں تھی کن کی؟ انگریزوں کی، کہ میسور کسی طرح قبضے میں آ جائے، میسور کسی طرح قبضے میں آ جائے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کہ ایک بادشاہ کی زندگی کیسے قرآن و شریعت کے تحت گزر رہی۔ بادشاہ تھا، قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا اور عوام کے لیے جیتا تھا۔ آج کہیں کہیں پر ان کے نام کو، ان کے اتہاس کو غلط طریقے پر بتایا جاتا ہے، ویرودھ ہوتے ہیں۔ حالانکہ آج پورے بھارت میں چھٹی ہوتی ہے، 20 نومبر کو ٹیپو سلطان کی جینتی منائے جاتے، جیسے گاندھی جینتی منائے جاتے تو ویسے ٹیپو سلطان کی جینتی منائی جاتی۔ جینتی مطلب یوم پیدائش، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے برتھ ڈے منانا، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی سن، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ڈاٹر۔ ہم اپنے بچوں کا مناتے ہیں نا، 5000 4000 روپے خرچہ کر دیتے، کیک کاٹتے ہیں۔ اٹس ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اجازت نہیں، اس کی پرمیشن ہی نہیں کہ آپ برتھ ڈے منائیں۔ برتھ ڈے میں آپ کی زندگی بڑھتی نہیں ہے، گھٹ جاتی۔ لیکن ایک تاریخ ہے کہ اس دن کو ایک شیر پیدا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، جب انگریز چاروں طرف سے دیکھ لیا، جب یہاں پر 1755 میں جب بنگال میں جیت کر گئے، جب یہ بکسر، اپنے بہار کا بکسر، یہاں پر جب یہاں پر یہ میدان بھی جیت لیا انگریزوں نے، بنگال میں، بہار میں، تقریباً اکثر جگہوں کے اوپر انگریز قابض ہو گئے۔ یہی ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا زمین کا، ایک چھوٹا سا صوبہ، سرینگا پٹنم میسور، اس خدا داد سلطنت اس کو کہا جاتا، تو اس کو قبضے میں لانا چاہتے تھے۔ کبھی انگریز اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ ٹیپو سلطان کو کہو کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیجئے، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، دینی جلسہ ہے، جنگ کی بات ہو رہی، جنگ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جنگ کسی بھی قوم کو عروج میں لانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی، صحیح طریقے پر ہو، جائز طریقے پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں گھوڑوں کے پیروں کی، ان کے ٹاپوں کی قسمیں کھائی، والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ پوری 2-3 آیتوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم، جب گھوڑے چلتے ہیں تیزی کے ساتھ، ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قسمیں کھائی۔ اس لیے میں بولتا ہوں، میں اس لیے ٹیپو سلطان کی زندگی کو شریعت کے رو سے آپ لوگوں کے بیچ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، ٹیپو سلطان پر اور بھی جگہ میں بولا ہوں، لیکن بالتفصیل میں آج آپ لوگوں کے سامنے میں بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی وہ ٹیپو سلطان جن کو خریدنے کے لیے انگریز نے چاروں طرف سے کوششیں کی۔ میرے بھائیوں، پھر ٹیپو سلطان کے دشمن کون بنائے گئے؟ انگریزی دشمن نہیں تھے، بلکہ اپنوں نے بھی دشمنی کی ٹیپو سلطان سے۔ اپنے کون تھے؟ دکن کا، حیدرآباد کا مہاراجہ نظام، وہ بھی تھا، وہ بھی انگریزوں کے ساتھ مل گیا۔ مراٹھا جو غیر مسلم تھے، مراٹھا سینا، وہ بھی جا کر ان سے مل گئے۔ ٹیپو سلطان پر اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے RSS بجرنگ دل بھائیوں کے ذریعے کہ ٹیپو سلطان تو مسلمان تھا، ٹیپو سلطان تے تلواروں کے نوک پر اپنی شریعت کو، قرآن کو پڑھواتا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، ٹیپو سلطان تو وہ تھا کہ جب مراٹھا سینا پہنچی تھی ٹیپو سلطان کے علاقے میں مقابلے کے لیے، جب وہ سینا ہار جاتے، ٹیپو سلطان جیت جاتے ہیں، دھول وہ اپنی ناک رگڑ کر ان کو نکالا جاتا ہے، تو نکلتے نکلتے شہر میسور کے ایک مندر کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کون توڑتا ہے مندر؟ RSS کے بھائیوں سنو، میسور کی دھرتی پر، سرینگا پٹنم کی دھرتی پر مندر کو توڑنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ مندر کو توڑنے کے لیے خود
मराठा फौज थे। क्यों? टीपू सुल्तान से तो हार गए, नुकसान पहुंचाने का यही तरीका, दंगा फैलाने के लिए। जैसे आजकल की डेट में बुर्का पहन लेते हैं, कौन? बजरंग दल वाले। थैली में गोश्त रख लेते, चले जाते कहां? किसी मंदिर के सामने जाकर उसको फेंक देते। लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बुर्के में कौन औरत नहीं, बुर्के में आरएसएस का एजेंट, बुर्के के अंदर बजरंग दल का एजेंट। कई जगह पर आपने देखा होगा कि बुर्का पहन पहन कर मर्द लोग इस्लाम को बदनाम करने चले हैं। अरे याद नहीं, अल इस्लाम यालू वला योला, तुम्हारे हथकंडों से इस्लाम बदनाम नहीं होगा। तुम्हारे इन मसनूई बुर्का पहनकर औरत मर्दों को औरत बनाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करोगे। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। इस्लाम किसी के बाप का नहीं है, इस्लाम किसी नबी का नहीं है, इस्लाम किसी नेता का लाया हुआ दीन नहीं है। इस्लाम दीन है अल्लाह का, और मुसलमान नाम है अल्लाह के तरफ से मुतय्यन किया हुआ। इन्नी अनल मुस्लिमीन हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। कोई माए का लाल इस धर्म को बदल नहीं सकता है। वक्ती तौर पर तुम कमजोर करने की कोशिश करोगे, बदनाम करोगे, लेकिन अल्लाह इस दीन की शरीयत की हिफाजत करता। तो टीपू सुल्तान के उस इलाके में मंदिर को तोड़ दिया। टीपू सुल्तान को पता चला, खड़े हो गए मंदिर के सामने और आकर कहा कि जल्दी बनाओ इस मंदिर को। पूरे मंदिर की तामीर की गई। मेरे भाइयों बताइए, पूरे मंदिर की तामीर की उन्होंने। हिंदू भाइयों के मंदिर हैं, तामीर कौन कर रहे हैं? टीपू सुल्तान, जो नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, जो अल्लाह वाले, जो रसूल वाले, जो शरीयत वाले, जो हदीस वाले, वो। लेकिन चूंकि राजा है, वो सिर्फ मुसलमानों के राजा नहीं थे, बल्कि मैसूर के अंदर जितने भी लोग थे सबके राजा थे। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, फ्रांसीसी, अरबी, जितने भी लोग थे सबके राजा। उसके बाद अभी वसीम रिजवी के ताल्लुक से हमने कल बात कही थी कि वो एक शिया। बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए वसीम रिजवी मुसलमान कैसा कैसा है, तो सबसे पहले नंबर पर उसको मुसलमान की लिस्ट से निकालो। वो मुसलमान नहीं, वो शिया मुस्लिम। और शिया के मतलब जो दीवाने होते हैं हजरत अली के, और जिनको अली को, बहुत से शिया तो अली को क्या कहते हैं? वो अल्लाह थे, हुवल अलीयुल अज़ीम। यानी कुरान की इस आयत को हजरत अली को अल्लाह का दर्जा देते, वहुवल अलीयुल अज़ीम। अली अल्लाह के अस्माए सिफात में से है, ये अल्लाह के नाम है, लेकिन लोग अली के साथ फिक्स करते हैं कि अली कौन है? मौलाए कुल। उनका अकीदा क़द ज़नत आयशा, हजरत आयशा पर तोहमत। रवाफिज शिया और मुतलक शिया में थोड़ा फर्क है, मैं वो एक्सप्लेन करने वाला था। और इनका वजूद कब से हुआ मैं वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए मैं आपकी ये इतिहास पूरी कर दूं। तो जब अंग्रेज ने सोचा कि नहीं, हम भारत में कब्जा नहीं कर सकते जब तक हम टीपू सुल्तान को मौत के घाट नहीं उतार दे, तो कैसे क्या करें? तो उनका एक कार्नेवाल्स, लॉर्ड कार्नेवाल्स अंग्रेजों का, वो कमजोर करता था मुसलमानों को। कैसे? मारकर, डरा कर नहीं, उनके अंदर फूट पैदा कर। तो कार्नेवाल्स ने फूट पैदा कर दी टीपू सुल्तान के फील्ड में, टीपू सुल्तान के घर के अंदर। और टीपू सुल्तान गलत को बर्दाश्त नहीं करते थे। टीपू सुल्तान जो मुजरिम था उसको सजा देते थे सामने में। उनके कुछ लोग बिक गए थे अंग्रेजों के हाथों, बिक गए। उधर निजाम दक्किन मदद मांगी कि हमारी मदद कीजिए। फारस की बादशाह से भी मदद मांगे, मराठा सेनाओं से भी मदद मांगे। टीपू सुल्तान ने, कोई भी नहीं आया मदद के लिए, लेकिन तन्हा ये मर्द मुजाहिद खड़ा हो गया मैदान में। मशवरा भी दिया कि सर हथियार डाल दीजिए, कहा कि नहीं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। ये कहकर, शेर यूं ही नहीं कहा जाता, टीपू सुल्तान ऐसे नहीं कहा जाता। वो शेर था, वाकईतन शेर था, किसी से डरता नहीं। कहां से निकलेंगे, कहां जाएंगे, ये चीज इनके वजीर आजम मीर सादिक को मालूम था। ये फौरन सौदा करते थे अंग्रेज से। 90 दिन का मुहासरा हुआ तो अंग्रेज के फौज से जाकर मिले मीर सादिक जाकर मिलता है और कहता है
کہ اپنے قلعہ کا، ہمارے قلعے کا فلاں علاقہ بہت کمزور ہے، فلاں دیوار بہت کمزور ہے، اس جگہ پر حملہ کرنا اور تم آنا، میں خود گیٹ بند کر دوں گا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے، کچھ دنوں کے بعد جب انگریزوں نے پورا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا سختی کے ساتھ، اور اندر سے یہ جاسوس اپنے دشمن بن گئے، تو انہوں نے انگریز سے مل کر کہا کہ اس ایریا پر حملہ کرنا، اندر گھسنا۔ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو بلا لیا تھا تنخواہ دینے کے لیے، ٹیپو سلطان کیا ہو، تم لوگوں کا مہینہ پورا ہو گیا، سیلری لے کر کے جاؤ، تنخواہ لے کر کے جاؤ۔ کچھ لوگ ان کے پاس آ گئے، اتنے میں خبر آئی کہ سر آپ کے قلعے کے اندر دشمن گھس چکا ہے۔ فوراً کھانا چھوڑ کر ایک دم پورے آن بان شان کے ساتھ تلوار لے کر میدان میں نکل جاتے، مقابلہ کرتے۔ جیسے ہی اپنے قلعے سے باہر نکلے تو اندر جو چھپا بیٹھا تھا وہ میر معین الدین، میر قمر الدین، ان کا بھی نام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے شیر کو شہید کروانے میں ان نالائقوں کا، ان ناہنجاروں کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اندر سے باہر سے قلعے کا دروازہ لگا لیا کہ ٹیپو باہر ہی رہے گا، واپس تو آئے گا نہیں۔ لڑتے رہے لڑتے رہے، بالآخر ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے، میدان میں مقابلہ کرتے رہے۔ ایک دشمن انگریز کے کن پر نے گولی ماری، کن پٹی مر نیچے گر گئے وہیں پر۔ اس کے بعد ان کی لاش پڑی رہی۔ جنرل ہال ایک انگریز ان کے قریب نہیں جانا تھا ڈر سے۔ 3 گھنٹے ہو گئے کہ نہیں، ٹیپو سلطان شیر گھائل پڑا ہوا ہے، کہیں میں جاؤں اور میری خیریت اور میری گردن نہ اڑ جائے۔ ان کے کمر میں بندھے ہوئے تھے ہیرے کے وہ تھیلے، ایک انگریز گیا اس تھیلے کو لینے کے لیے، ٹیپو سلطان نے اتنے زور سے حملہ کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ڈر جم گیا کہ یہ شیر ہے، یہ گھائل شیر ہے، کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ حالانکہ گولی لگ چکی تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی، موت ہو چکی تھی، لیکن تقریباً 3 سے 5 گھنٹے تک ہمت نہیں ہوئی کسی انگریز کے بہادر میں، کسی فوجی میں، کہ ٹیپو سلطان کے پاس جاتے اور ان سے جا کر دیکھتے کہ یہ کنفرم کرتے کہ مرے کہ نہیں مرے، ان کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اتنا ڈرتے تھے۔ جب دیکھا ہلا کر کہ نہیں بالکل اب حرکت نہیں ہے، تب ان کی باڈی پر ایسے دونوں پیر رکھ کر، ہاتھ میں بندوق لے کر، تب کہا تھا جنرل ہارس نے کہ ہم آج سے اس دیش کے اوپر ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ ہم نے اس دیش کا سب سے بڑا شیر جو تھا، ہم نے اس کو شہید کر دیا۔ تب جا کر اس دیش میں انگریز مکمل طور پر قابض ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے رہتے ہمت نہیں تھی کسی مائے کے لال کی، کسی بزدل انگریز کی، کہ وہ اس دیش کے اوپر قابض ہوتا۔ کب؟ 1799 کو۔ پھر 1857 تک جنگیں ہوئی، 50 سال 65 سال تک۔ اس کے بعد پھر مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 1900 سال 150 سال کی ایک محنت مشقت علماء کرام کی رہی، پوری ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس ہے۔ تب جا کر 1947 15 اگست کو یہ دیش آزاد ہوا۔ ان 150 سالوں میں 65,000 علماء کرام نے خون کی قربانی دے کر تب اس دیش کو آزاد کرایا۔ آزادی کے موقع پر بات ہوگی کبھی، لیکن ابھی تو ٹیپو سلطان کا یہ 20 نومبر کو یہ پیدا ہوئے تھے۔ اس شیر، اس مجاہد کا ہم لوگ تذکرہ تک نہیں جانتے، ان کی اتہاس نہیں جانتے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تاکہ یوٹیوب کے مادھیم سے کسی اور کو بھی سننے کا موقع ملے۔ مختصراً اور ایک بات کہتا ہوں میرے جوانوں، میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں صرف وہ پوری دنیا کی وہ جتنے بھی بیڈ بوائز، جتنے بھی ایکٹر ایکٹریس ہیں، ان کی جو تصویریں ذہن میں کی دے آر ہیروز، اور ہیرو، یہ ہمارے اور ہیروز، ایکٹریس یہ ہمارے ہیرو ہیں، نہیں وہ آپ کے ہیرو نہیں، یہ لوگ آپ کے ہیرو ہیں۔ سب سے بڑے ہیرو تو محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہیرو طارق بن زیاد، اس کے بعد ہیرو یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، اور آج کل ایک علی کا دیوانہ، کون؟ یہ وسیم رضوی، اچھلا مینڈک کے طرح۔ شیعہ نے علی کو مولا کل مانتے۔ اکبر بادشاہ تھا، یہ علی کے زمانے سے یہ شیعہ پیدا ہوئے، محمد کے زمانے میں نہیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں، بلکہ کب پیدا ہوئے یہ لوگ؟ بہت بعد میں پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اکبر بادشاہ کا ایک بہت بڑا رائٹر، ایک مفسر
ابو الفیض فیضی، اس نے بنا نقطے کا قرآن کریم کی تفسیر لکھی، بنا نقطے، ایک بھی نقطہ نہیں، تفسیر لکھی. ایک مجدد تھے ان کے زمانے میں. کون مجدد؟ مطلب ایک شیعہ. مناظرہ ہوا، سوچا کہ ایک مناظرہ مطلب بحث و مباحثہ، ڈیبیٹ ہوا. تو یہ ابو الفیض نے سوچا کہ اگر یہ ڈیبیٹ بہت لمبا چوڑا چلے گا تو کئی دن تک چلے گا. جہاں پر ڈیبیٹ تھا، جس اسٹوڈیو میں، آج تک کے ایک اسٹوڈیو میں ڈیبیٹ رکھا گیا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تو وہاں پر جیسے ابو الفیض فیضی آئے تو انہوں نے چپل اپنے یہاں پر دبا لیا. وہ مجدد صاحب بیٹھے اور بھی کئی لوگ بیٹھے. جب ڈیبیٹ میں آئے، روم میں آئے تو چپل لے کر آئے گا تو اعتراض تو ہوگا ہی. یا اسٹیج پہ میں چپل پہن کر آ جاؤں، چپل ہاتھ میں لے کر آ جاؤں تو اعتراض ہوگا کہ مولانا اجلاس عام ہے، اصلاح شریعت کے اوپر، اصلاح معاشرہ کے اوپر پروگرام ہے، آپ چپل لے کر اندر آ گئے، برے سمجھیں گے لوگ. تو ایسے اعتراض کیا ابو الفیض کے اوپر کہ ابو الفیض یہ چپل لے کر تم کیوں آ گئے اندر؟ یہ ٹی وی کا ڈیبیٹ شو شروع ہونے والا ہے، کیمرے میں قید ہوں گے. انہوں نے کہا کہ سر مجدد صاحب، میں اس لیے آ گیا ہوں چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، یہ اس وقت چپل چرا لیا کرتے تھے، ان کی عادت ہے چپل چرانے کی، اسی لیے ہم چپل لے کر آئے. آج بھی وہی لوگ ہیں، کہیں یہ چپل لے کر نہ بھاگ جائیں ہماری. تو وہ مجدد صاحب کو غصہ آیا. انہوں نے، جو شیعہ کے ریپرزنٹیٹیو تھے، شیعہ کے ترجمان تھے، اسپیکر تھے، پروکتا، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے زمانے میں تو شیعہ تھے ہی نہیں. تو پھر ابو الفیض فیضی صاحب بولے اوہو شاید غلطی ہوگی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے، تب چپل چرایا کرتے تھے وہ. انہوں نے کہا بے وقوف، اس وقت بھی نہیں تھے، تمہارا چپل کیسے چراتے ہو؟ تو اس کے بعد پھر کہا کہ وہ شاید غلطی ہو رہی بڑھاپے کی وجہ سے، عمر فاروق کے زمانے میں تھے اور کئی چپلیں چوری ہو گئی تھی اس زمانے میں. یہی ٹی وی کی ڈیبیٹ میں آتے تھے تو وہی لوگ آتے تھے اور چپل لے کر چلے جاتے. انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ عثمان کے زمانے میں، کہا عثمان کے زمانے میں بھی نہیں تھے. تو اس جو شیعہ کا جو پروکتا تھا اس نے کہا کہ ابو الفیض صاحب نے کہا کہ جب نبی کے زمانے میں نہیں تھے، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھے، عمر کے زمانے میں نہیں تھے، عثمان کے زمانے میں نہیں تھے، تو تم آئے کب جی؟ انہوں نے کہا کہ علی کے زمانے میں. کہا کہ جب تم نبی کے زمانے میں نہیں، عمر کے زمانے میں نہیں، ابو بکر کے زمانے میں نہیں، عثمان کے زمانے میں نہیں، تو آج تم کہاں سے آ گئے، کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس کا مطلب بعد کی کھیتی ہے، بعد میں پیدا کیے. اور کون ہے یہ شیعوں کا سرغنہ؟ عبداللہ ابن سبا یہودی. لڑا دیا. کہاں سے بنے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے؟ وسیم رضوی کے چیلے چپاٹے کہاں سے آئے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ عقیدہ رکھنے والے، منحوس ناپاک عقیدہ رکھنے والے. میں خلاف نہیں بولتا ہوں کسی کے، لیکن مجبور ہوں. آج اس شخص نے ہمارے نبی کو اور ہمارے قرآن کے اوپر الزام لگائے، اعتراض کیے، مجبور ہوں اس کی حقیقت بتانے پر، میں اس کی حقیقت بولنے پر آؤں. ان کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک کی سارے کالا چٹھا میں رکھ سکتا ہوں. 2 گھنٹے کا ٹائم چاہیے مجھے. کب اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کب بنا چیئرمین، کب FIR ہوئے، اور کب اپنے گروؤں کے پاس جا کر ملائے، اپنے گرو گھنٹال سے، اپنے نقلی خداؤں سے. لیکن شارٹ کٹ میں کہتا ہوں کہ یہ وسیم رضوی کا کے ماننے والے حضرت علی کے زمانے سے، اور ان کو وجود میں لانے والے عبداللہ ابن سبا یہودی، حضرت عمر، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو تھے، تو وہیں پر اختلاف ہو گیا تھا. حضرت امیر معاویہ میں حضرت عائشہ ایک طرف اور حضرت علی ایک طرف. حضرت علی کو یہ لوگ پریشر ڈال رہے تھے کہ کام کیجئے، جو حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کیا ان کا آپ فوراً مقابلہ کیجئے اور ان سے قصاص لیجئے. تو حضرت علی چونکہ خلیفہ بن چکے تھے تو حضرت علی کہتے تھے کہ نہیں ابھی یہ مناسب وقت نہیں، چونکہ ایک جب آدمی اقتدار میں آتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی. انہوں نے کہا بھی مناسب وقت نہیں ہے. تو اسی میں بات انتشار تک پہنچی اور اسی میں کچھ لوگ علی کے حمایتی ہو گئے اور کچھ لوگ حضرت علی کے مخالف ہو گئے اس ڈیسیزن کے. تو جو حضرت علی کے حمایتی تھے وہ شیعان علی، شیعان مطلب دوست، جماعت، یہ حضرت علی کی حمایتی جماعت. عبداللہ ابن سبا حضرت علی کو اللہ کا درجہ دینے لگ گیا، حالانکہ حضرت علی نے کہا کہ عبداللہ ابن سبا مان جاؤ، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں.
انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مولائے کل ہیں، آپ اللہ ہیں، آپ پر وہی آنی تھی، وہی بھول سے چلی گئی محمد کے پاس، اور وہ جو قرآن ہے 30 پاروں کا، 10 پارے تو لے کر چھپ گئے وہاں پر پہاڑ میں، آئیں گے اخیر وقت میں ہمارے امام لے کر اس کو، امام جعفر صادق لے کر آئیں گے۔ یہ عقیدہ ان میں آہستہ آہستہ رستہ بستہ چلا گیا، اور چاروں خلفاء کا انکار کرتے ہیں، علی کو ماننے والے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی تقریباً 40 لوگوں کو آگ میں جلوا دیا تھا کہ میں مختار کل نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں پرماتما نہیں ہوں، میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے اسلام لایا ہے، میں محمد الرسول اللہ سے آگے نہیں، اللہ سے بڑھ کر نہیں ہوں میں، بلکہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ہیں، تب میرا نمبر آتا ہے، میں نہیں ہوں خدا۔ لیکن یہ حضرت علی کو خدا ماننے والے، حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والے، قرآن کریم کی مخالفت کرنے والے، یہ ہیں یہ لوگ، یہ دجال دجل کرنے والے، ان کی باتوں پر آنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شیعہ بہر صورت کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن ان کے جو اور سارے عقائد ہیں قرآن کریم کی روشنی میں ان کے مخالفت کرتا۔ تمام کے تمام صحابہ برحق ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیوں؟ صحابہ کا پیغام صرف قرآن میں نہیں، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، اور بھی کہا استدا یس پرواہی جو ودو من تو دویر دش ورش مارتش دیوج ہیڑتی دیوش مانا اپس پرش چتر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشم چتر بھر، 4 بھائیوں والے نبی انتم اوتار، چتر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشم، 4 لوگ ہوں گے، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چتر بھراتری بھر دیو۔ وسیم رضوی اٹھاؤ یہ نرسنگانند صاحب کی کتاب کو، ان کی کتاب میں ان 4 خلفاء کے بارے میں بیان کیا، چتر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم۔ نہیں پڑھو گے نا، بس صرف اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت آسان ہوتا، قرآن پر الزام لگا دو اور احادیث پر الزام لگا دو اور قرآن کی آیت کو نکلنے کی بات کرو۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وقت بہت ہو چکا ہے، بس اتنی بات آپ لوگوں کے سامنے مجھے رکھنی تھی کہ 2 چیز، ہم جب تک اپنے اندر کوشش نہیں کریں گے اپنے اندر تبدیلی کی، تبدیلی کیسے ہوگی جی؟ مولانا عبداللہ تقریر تو کر دیے، ہوگی کیسے تبدیلی؟ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، سب سے پہلا کام، اگر آپ کی پڑھائی باقی ہے تو آپ اپنی پڑھائی پوری کیجیے، اگر آپ میٹرک انٹر نہیں کیے ہوئے تو وہ کیجیے، اگر میٹرک انٹر کر چکے ہیں تو بی اے گریجویشن کیجیے، ایم اے کیجیے، اس کے بعد آپ الگ سے بھی بہت سارے کلاسز کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا نوجوان بزنس میں لگا ہوا، دکان کر رہا ہے تو اس کو اور امپروو کیجیے، اپ گریڈ کیجیے، ڈھنگ سے کیجیے، منظم انداز میں، کوئی بڑی دکان ضروری نہیں، آپ اگر 50,000 سے لے کر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ڈھنگ سے کیجیے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی جوان سیاست سے جڑا ہوا تو اچھے ڈھنگ میں کرے، اپنے فیلڈ میں محنت کیجیے، ایسا نہیں کہ 10 سال کے اندر ہی آپ سب چیز تبدیل کر دیں گے، نہیں، پورے 10 سال کا ٹارگیٹ بنائیے کہ مجھے 10 سال میں یہ کام کرنا ہے، ایک لکش طے کیجیے اپنے سابقہ، اور کم سے کم زندگی کے اپنے 24 گھنٹے کی ایک ترتیب بنائیے کہ محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اور اپنے اتہاس پڑھیے، اپنے پوروجوں کی اتہاس پڑھیے، تو آپ